اچھا میرے بھائی، آپ میں بتا رہا تھا نا، آپ یہ سمجھیں کہ خاص وجہ کیا ہے جو گوشت فارمنگ کے لیے یہ بکریاں آسانی سے رہ سکتی ہیں، یہ ہیں پرنٹ میں بکریاں۔ مطلب پرنٹ والی بکری جو ہوتی ہے نا، مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے مکھی چینی ہو گیا ہے، شیرا پرنٹ ہو گیا ہے، بیتل ہو گیا ہے، مطلب مختلف اس میں کم از کم 6 سے 7 نسلیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر ایسی پرنٹ والی بریڈ اگر آپ کے پاس ہوگی، آپ کے فارمنگ میں ہوگی نا، وہ کامیاب ہے۔ وہ اس لیے کامیاب ہے کیونکہ یہ بکریاں ہارٹ ہوتی ہیں، سردی گرمی بھوک پیاس سب کو برداشت کر لیتی ہے۔ کیونکہ میرے بھائی یہ وہ والی بکریاں ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں نا، گاؤں والی بکریاں، چراند والی بکریاں، مطلب کچھ ایسے نسلیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کو دکھاتے ہیں ونڈا اور فیڈ پہ مال پلایا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہاں سے مال وہ لے کے جاتے ہیں، کسی جگہ سے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہتا، تو آپ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ پانی لاگ کا مسئلہ ہوتا۔ پانی لاگ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ مال فیڈ پہ پلا ہوتا ہے۔ جب آپ لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس ہو کے نا، ان کی غذا چینج ہو جاتی ہے۔ جب غذا چینج کرتے ہیں تو ان کا معدہ کوریج نہیں کرتا، معدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا میرے دوست، میں نا آپ کو بکریوں کی نا کہ بریڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کون سی بریڈ میں ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا؟ دیکھیں یار، بکریاں تو ہر طرح کی بکریاں کی نسلیں مختلف ہیں، لیکن ان کی کچھ نسلیں ایسی ہیں جو گوشت فارمنگ کے لیے زیادہ مضبوط اور کامیاب ہیں۔ یہی بات آپ کو لوگ سمجھاتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کس بکریوں کی ہم نے گوشت فارمنگ کرنی ہے، کون سی بکریاں ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، چھوڑیں ہمیں کس طرح کی بکریاں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائی دیکھیں، ویڈیو مکمل دیکھیں گے ساری بات ٹیوٹوریل آپ کو تفصیل سے آپ کو ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو۔ لیکن بات یہ میرے بھائی، بہت لوگ ایسے ہیں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، صرف آپ کو کمیشن کے بارے میں کہتے ہیں، وہ آپ کو پرافٹ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ کہ یار وہ بندہ ایسا کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ نسل وہ رکھیں گے جو آپ کے علاقے میں پلنے والی نسل ہوگی نا، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ دیکھیے میرے بھائی، میں اگر آپ کو غلط گائیڈ کروں، اگر میں آپ کو کہوں میرے بھائی آج آپ اتنے لاکھ کی بکریاں خریدیں، آپ سال میں 6 مہینے میں اتنا کمائیں گے، یار دیکھیں کمانے کی بات چھوڑ دو یار۔ دیکھیں بات یہ، جب ان کے پاس نسل رہے گی تو بچے گی نا، تب بھی ان کو روزی ملے گی، تب بھی ان کو فائدہ ملے گا۔ یہ لوگ صحیح طرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں گائیڈ نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کون سی بکریاں جو سرد علاقہ گرم علاقہ آپ کے لیے بہتر ہے، برداشت کر سکتی ہے۔ آج میں ساری بات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ اگر گوشت فارمنگ کرنی ہے نا، گوشت فارمنگ سے پہلے ایک معلومات کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار ہم نے کس بکری سے گوشت فارمنگ کرنا چاہیے۔ یہ بکریاں وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہے میرے بھی سب علاقے میں اور پورا پاکستان میں آسانی سے رہ سکتی ہیں۔ یہ ان کا خاص وجہ کیا ہے، کیسے رہ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بائک کیمرے سے آپ کو ساری بات آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں۔ لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے میری، جامپور روڈ ہے، شیرا پور، بسم اللہ گوشت فارم پر الحمدللہ یہ لاٹ کھڑی ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں میرے بھائی، کیونکہ ہم وراثت سے کام کریں، یہ ہمارے اپنے جانوروں کے بریڈ ہے الحمدللہ۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو منڈیوں سے مال خرید کے منڈیوں سے خرید کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آپ کو آگے آپ کو نا ڈبل قیمت بتاتے ہیں۔ باقاعدہ ساری بات آپ کو بائک کیمرے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا میرے بھائی، آپ میں بتا رہا تھا نا، آپ یہ سمجھیں کہ خاص وجہ کیا ہے جو گوشت فارمنگ کے لیے یہ بکریاں آسانی سے رہ سکتی ہیں، یہ ہیں پرنٹ میں بکریاں۔ مطلب پرنٹ والی بکری جو ہوتی ہے نا، مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے مکھی چینی ہو گیا ہے، شیرا پرنٹ ہو گیا ہے، بیتل ہو گیا ہے، مطلب مختلف اس میں کم از کم 6 سے 7 نسلیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اگر ایسی پرنٹ والی بریڈ اگر آپ کے پاس ہوگی، آپ کے فارمنگ میں ہوگی نا، وہ کامیاب ہے۔ وہ اس لیے کامیاب ہے کیونکہ یہ بکریاں ہارٹ ہوتی ہیں، سردی گرمی بھوک پیاس سب کو برداشت کر لیتی ہے۔ کیونکہ میرے بھائی یہ وہ والی بکریاں ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں نا، گاؤں والی بکریاں، چراند والی بکریاں، مطلب کچھ ایسے نسلیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کو دکھاتے ہیں ونڈا اور فیڈ پہ مال پلایا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو یہاں سے مال وہ لے کے جاتے ہیں، کسی جگہ سے لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں رہتا، تو آپ کہتے ہیں یار ان کے ساتھ پانی لاگ کا مسئلہ ہوتا۔ پانی لاگ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ مال فیڈ پہ پلا ہوتا ہے۔ جب آپ لے کے جاتے ہیں آپ کے پاس ہو کے نا، ان کی غذا چینج ہو جاتی ہے۔ جب غذا چینج کرتے ہیں تو ان کا معدہ کوریج نہیں کرتا، معدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں سے بھی خریدیں، چراند والی بکریاں ہوں، گاؤں کی بکریاں ہوں، لیکن ہر بندہ آپ کو نہیں بتائے گا یہ والی گاؤں کی بکریاں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سی گاؤں والی بکریاں ہوں گی، کون سی چراند والی بکریاں ہوں گی۔ ایسی بکریاں الحمدللہ دیکھیں ہمارے پاس جو موجود ہیں، گاؤں کی بکریاں موجود ہیں۔ اگر یہ پوری لاٹ آپ لینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ
مجھ سے بکریاں لے سکتے ہیں۔ بکرا میں نے اس سے خود ہٹوا دیا کیونکہ میں نے بکرا ہٹوانے کی کیا وجہ دی، بکرا میں نے آپ کو اسی لیے ہٹا دیا کیونکہ میرے بھائی ساری کی ساری بکریاں پریگننٹ اور گبن بکریاں تھیں۔ جب گبن بکری میں بکرا چھوڑا جائے تو وہ بکرا جو ہے نا وہ بکری کو تنگ کرتا رہتا ہے، مجبوراً طور ہم بکرا اس بکریوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اچھا آپ یہ دوست بتا رہے ہوں گے یوسف بھائی آپ یہ بتائیں بکریاں کتنے سوئے میں ہیں؟ میرے بھائی دیکھیں پہلے سوئے میں اور دوسرے سوئے میں بکریوں کی دو قسمیں ہیں، پہلا سوا دوسرا سوا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ بکریاں جو ہے نا منہ سے 2 دانت بھی ہیں، 4 دانت بھی ہیں، 2-4 بکریاں ایسی بھی ہیں جو 6 دانت میں بکریاں ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو گبن بکریاں وہ کتنا ٹائم کی بکریاں ہیں۔ گبن جو ہے نا میرے بھائی یہ کم سے کم جو زیادہ سے زیادہ کم سے کم میرے بھائی 3 مہینے کی 4.5 مہینے کی بکریاں موجود ہے اس میں، وہ بھی میں آپ کو رسید کے اوپر گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دوں گا اور کتنا ٹائم کی گبن ہے۔ اگر کوئی بھی بکری اگر اس میں خالی نکلے نا وہ پیسے آپ کی امانت ہوگی، وہ بکری بھی واپس ہوگی، آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا میرے بھائی، بکری بھی آپ نے ادھر رکھ لینی ہوگی۔ آپ بزنس کریں، اپنا کاروبار کریں، اپنے کاروبار میں الحمدللہ بہت ہی فائدہ ہے۔ آپ پاکستان میں بزنس کریں، جو اوپر پاکستانی دوست ہیں میں ان کو خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ لازمی نہیں آپ لاکھوں میں چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ایک بکری کی بھی گنجائش ہے نا آپ ایک بکری سے بھی فارمنگ کر سکتے ہیں، اگر 2 کی گنجائش ہے 2 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فارمنگ کرنے سے پہلے کچھ آپ کو معلومات کی ضرورت ہوگی۔ معلومات وہ آپ کو کس نے دینی ہے؟ وہ معلومات ہم نے آپ کو دینی ہے۔ آپ ہم سے پوچھیں یوسف بھائی ہم فلانے علاقے سے ہیں، فلانے جگہ سے، ہم نے کون سے بکریاں لینی ہیں؟ دیکھو ہر بکری جو ہے نا ایک جگہ پہ نہیں پال سکتی، یہ ایک وہ بکری ہوتی ہے جو ہر جگہ پہ بکریاں پال سکتی ہیں۔ لوگ آپ کو ایسے بھی نہیں بتاتے جو ان میں کیونکہ ہوتے ہیں نسلیں، کچھ نسلیں ایسے ہوتے ہیں جو سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں، کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو سال میں 1 مرتبہ بچے دیتی ہیں، کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائی اور 2-2 3-3 بچے دیتی ہیں۔ یہ وہ والی بکریاں ہیں جو سال میں اور 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں، جو 6 مہینے میں 1 مرتبہ اور 2-2 3-3 بچے دینے والی بکریاں۔ یہ وہ الحمدللہ ہمارے پاس بریڈ ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس الحمدللہ بریڈنگ ہے نا بکریوں کی، ہمارے بھائیوں کے پاس بھی ایک ایسی نسل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ بکرا لیتے ہیں، بکرا لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بکرا وہی لیتے ہیں آپ پھر وہ قربانی پہ سیل کر لیتے ہیں۔ اگر سیل کرتے ہیں جو بکرا میرے بھائی آپ کو پھر دوبارہ لینا پڑتا ہے بکرا۔ میں یہ بتاتا ہوں میرے بھائی آپ کے پاس اگر زمین ہے، آپ کے پاس رقبہ ہے، سارا کچھ ہے، آپ پھر ایسا کیا کریں بکری خریدیں، ایک بار بکری فارمنگ کریں۔ بکری فارمنگ کرنے کے بعد جو بکرا ہوگا نا وہ آپ نے قربانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اگر قربانی کے لیے تیار نہیں بھی کرتے آپ کہتے ہیں یوسف بھائی ہم ٹائم سے پہلے سیل کر دیں، اگر منڈیوں میں سیل کرنا چاہتے ہیں منڈیوں میں بھی سیل کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی گوشت والے کو دینا چاہتے ہیں گوشت والے کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ فیمیل ہوں گی بکریاں ہوں گی وہ آپ نے فارمنگ میں بڑھانا ہے، جو بکرا ہوگا نا وہ آپ نے تیار کر کے آپ نے سیل کرنا ہوگا۔ باقاعدہ آپ کو بکریاں دکھا رہا ہوں کتنی 25 بکریاں جو گبن میں آپ کو دکھا رہا ہوں انشاءاللہ میرے بھائی یہ کم از کم میرے بھائی 2 تو 2.5 مہینے کے اندر ساری کی ساری یہ بچے دے دیں گے۔ خود تھوڑا سوچیں 25 بکریاں اگر فرد کرے بچے بھی دیں نا، اگر میں میکسیمم 2 کا حساب لگاتا ہوں، اگر 2 بچے بھی دیں ان کا 50 بچہ بنتا ہے کتنے 2 تو 2.5 مہینے تک۔ ٹوٹل کتنے جانور بنے گے؟ ٹوٹل جانور بنے گا 75۔ آپ خود تھوڑا سوچیں میرے بھائی کتنا اس میں برکت آتا ہے۔ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں آج 15 لاکھ کما لے 6 مہینے میں آپ 45 لاکھ روپے کمائیں گے۔ یار لالچی بندہ کبھی گوٹ فارمنگ میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے شروع میں یہ سوچا تھا میں اتنے کا کام کرتا ہوں اتنے لاکھ مجھے بچے گا۔ یار لالچی بندہ کسی کام میں کاروبار میں اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ یہ سوچیں یار ہم بزنس کر رہے ہیں، اللہ پاک میں ہمیں نا اس میں روزی دے گا، انشاءاللہ اضافہ ہوگا اس کاروبار میں۔ یہ وہ والا کاروبار ہے جو دنیا میں جو سب سے تکڑا کاروبار، اچھا کاروبار، برکت والا کاروبار ہوتا ہے نا، یہ وہ والا کاروبار، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کاروبار نہیں ہوتا۔ اگر یہی بکری آپ کہتے ہیں ہمیں بچوں والی چاہیے، بچوں والی ایسی بکری ملتی ہے 80,000 90,000 لاکھ 1,30,000 تک ایسی بکری بچوں والی ملتی ہے جو جس کے 2 بچے ہوتے ہیں، وہ بچوں والی بکری ملتی ہے۔ آپ خود نہ سوچیں جو میں آپ کو ان کا ریٹ آپ کو دینے لگوں آپ کی سوچ سے زیادہ مناسب دینے لگوں، وہی میں آپ کو کہتا ہوں میرے بھائی گبن بکری لیں۔ یہی بکریاں آپ کے پاس کچھ ٹائم کے بعد یہی بکریاں آپ کے پاس ہو کے بچے دیں گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے پیسے میں انشاءاللہ زیادہ ضائع نہیں ہوں گے۔ کم پیسوں والی بکریاں خریدیں، آگے بریڈنگ آپ کے پاس اچھی ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ کہتے ہیں یوسف بھائی اب یہ بکریاں بھی چاہیے، اگر اس سے ہٹ کے ہم بکرا بھی لینا چاہتے ہیں، بکرا بھی آپ کو الگ ریٹ میں ملے گا، وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے،
جامپور روڈ شوریا پل بسملہ گوٹ فارم ہے لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نمبر میرا موجود ہے, آپ ان نمبروں پہ کال کریں. ان نمبر پہ کال کرنے کے بعد آپ کو بکریاں انتہائی معقول مناسب ملیں گے. اچھا میرے بھائی, آپ شروع میں فارمنگ کرتے ہیں نا, شروع میں فارمنگ میں بکریاں رکھنی ہے, ویکسین شدہ مال رکھنا ہے. اگر آپ منڈیوں میں چلے جاتے ہیں 2-2 3-3 4-4 ڈھونڈتے ہیں بکریاں, اس میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی, اگر 10 بکریاں 15 بکریاں لیتے ہیں نا, اگر 10-15 بکریوں میں اگر 2-4 بکریاں بھی عیب نقص والی آ جائیں نا, یا ایک بکری بھی عیب نقص والی آ جائے, بیماری والی آ جائے نا, تمہارا کام سارا کے ساری بکریاں ضائع ہو جائیں گے. وہی بہتر ہے آپ فارم سے بکریاں خریدیں, ترسلے سے بکریاں خریدیں, انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بہتر ہوگی, اس میں آپ کو ہی فائدہ ملے گا. چلا پھلا کے بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں. چلا پھلا کے دکھانے کا مقصد یہ ہے, اگر کوئی اس میں عیب نقص والی ہوتی ہے تو آپ کو سامنے اور نظر آ جاتے. عیب نقص سے پاک ہے, میں ہر طرح کی جوابداری اور گارنٹی بھی آپ کو اٹھا کے دے سکتا ہوں. کارگو کروانا چاہتے ہیں کارگو بھی ہو جائے گی. اگر آپ دوست آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے میرے بھائی, آپ خود آ کے نا دیکھ بھال کے بھی بکریاں لے سکتے ہیں, وہ بھی ذمہ داری اور گارنٹی کے ساتھ. اگر یہی بکریاں آپ رکوانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یوسف بھی ہم آپ کو بیانہ ٹوکن لگوا دیتے ہیں, 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے, ایسا بھی بالکل کر سکتے ہیں. اگر اس میں 1-2 بکریاں آپ کہتے ہیں ہم ہٹانا چاہیں گے, وہ بھی آپ کو ہٹا دینا, اس کے لیے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ڈیمانڈ کیا ہے ان کی, ڈیمانڈ انتہائی معقول مناسب ڈیمانڈ ہے, بالکل مناسب ہے. اگر لاٹ کے لیں گے ان کا ریٹ ایک ہی ہوگا, صاف بات ہے, لاٹ کا ریٹ ایک ہی ہوتا ہے. اگر چن کے لیتے ہیں 2 4 5 لیتے ہیں, ان کا ریٹ پر ان کے مطابق آپ کو ملے گا. کارگو آل پورا پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ میرے بھائی. کارگو خرچہ آپ کا ہوگا باقاعدہ میرے بھائی, آپ کو انشاءاللہ جو بکریوں کا ریٹ دوں گا وہ آپ کو دینا پڑے گا مجھے, باقی کارگو خرچہ وہ آپ کی طرف سے ہوگا. وجن ان بکریوں کی قیمت کیا ہے, صرف آپ اگر مجھ سے رابطہ کریں گے, ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں گے, میرے پاس آئیں گے نا, یہ بکریاں آپ کو دوسروں سے آپ کو 10,000 8,000 بکریاں سستے دوں گا. سستے اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اپنی بکریوں کی بریڈنگ ہے, ہمارے اپنے جانور ہیں, اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی آپ سستی بکریاں آپ اٹھائیں. باقی ان کی ڈیمانڈ جو نا صرف آپ کے لیے 39,000 کے حساب سے ڈیمانڈ میں نے آپ کو بالکل مناسب بتا دیا ہے. جو دوست سستی بکریوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں نا, یوسف بھائی سے رابطہ کریں, نمبر موجود ہیں, اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے بعد انشاءاللہ گبند اور تیار بکریاں آپ کو انتہائی معقول مناسب ریٹ میں آپ کو میں نے بکریاں دے دیا. باقاعدہ میرے بھائی آج کی ویڈیو یہ تھی. باقاعدہ آپ ہمیں دیکھیں اجازت, نیکسٹ میں انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بہت ہی جلد انشاءاللہ ملیں گے.